حضور فرما رہے قیامت قائم ہوگی. قرآن کی 70% آیتیں قیامت کا ذکر کر رہی ہے. قرآن میں پوری سورت ہے سورہ قیامہ، جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ ہے. دھیان سے سنیے، غور سے سنیے. قیامت کسے کہتے ہیں؟ ہم تو قیامت کا ذکر سن کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ذرا ہم سے بھی سنیے قیامت کیا ہے. مایوس کرنے والی گفتگو نہیں، لیکن یہ ضرور سنیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جس زمین پہ کھڑے ہونا ہے وہ زمین آگ کی ہے. آگ کی زمین. کبھی سوچا اگر توے پہ انگلی رکھو جلتے ہوئے توے پہ کیا حال ہوتا ہے؟ اور ہمیں قیامت میں آگ کی زمین پہ ہم سب کو کھڑے ہونا ہے. سب کو کھڑے. میرے آقا فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا حضور کتنی دیر کھڑے رہنا پڑے گا؟ آقا فرماتے کم سے کم ایک انسان کو 1000 سال تک کھڑے رہنا پڑے. 1000 سال، کم سے کم 1000 سال سب کو کھڑے رہنا ہے، مگر وہ جس کو اللہ بچا لے. اللہ کن کو بچائے گا ابھی تذکرہ آتا ہے، ابھی آپ آگے سنیں گے، غور کریے گا. 1000 سال تک کم سے کم ہے یہ مدت. 1000 سال تک 1000 سال تو کون جیتا ہے بھائی؟ 1000 سال تک کون جیتا ہے؟ کھڑے رہنا ہے. سوچئے، یہ تصور کی جیسے آخرت کی تمہید ہے، یہ جسے قیامت کہتے ہیں یہ آخرت کی تمہید ہے. اللہ اکبر. پھر آقا فرماتے ہیں انسان کے سر اور سورج کے درمیان کئی روایتیں ہیں. نمبر 1 ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے صرف. دوسری روایت سوا نیزے کا فاصلہ ہے. اور تیسری روایت قوسین یعنی 2 دائروں کا فاصلہ ہے. اور ایک روایت یہ بھی کہ کعبہ قوسین، 2 دائروں سے بھی کم، 2 کمانوں سے بھی کم، 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ ہے. اور آج سورج چمک رہا ہے اپنی پیٹھ کی طرف سے، اس دن سورج چمکے گا اپنے چہرے کی طرف سے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں زبانیں سینے سے نکل کر، زبانیں منہ سے نکل کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی. زبانیں منہ سے نکل کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، آنکھیں بہ رہی ہوگی. بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے ہوں گے لوگ، ننگے بکھرے ہوئے بال، کفن کپڑا ڈریس کچھ بھی نہیں ہوگا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے سنا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، عورتیں اور مرد جب یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ان کو شرم نہیں آئے گی، حیا نہیں آئے گی؟ آقا فرماتے عائشہ انسان اتنا بے چین، اتنا تڑپتا، اتنا بلکتا، اتنا مشکل، اتنی مصیبت میں ہوگا کہ انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی. آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکے گا، دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر. یہ میدان محشر ہے، یہ میدان محشر ہے. اس دن کے لیے قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی. اگر ہم نمازی بن بھی جائیں، روزے دار بن بھی جائیں، حاجی بن بھی جائیں، بہت کچھ بن بھی جائیں، سیدنا کعب احبار فاروق اعظم سے کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اگر انسان 70 انبیاء کے برابر بھی اعمال لے کر آئے، 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئے تو وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا، وہ اپنے عمل کو کم سمجھے گا. یہ قیامت کا دن ہے. یہ فکر ہم نے اس کی کیا فکر کی ہے؟ آج تو ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے، دنیا دنیا دنیا. مال کمائیے، منع نہیں کرتا اسلام، سب کچھ کیجئے، لیکن اللہ کو کیوں بھولتے ہو؟ جب ہم دنیا کی مذمت پہ بات کرتے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مولوی لوگ خود تو کپڑے پہنتے ہیں، پھر ہمیں دنیا سے کیوں ڈراتے ہیں؟ تو یاد رکھنا بزنس کرنا دنیا نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا دنیا نہیں ہے، مال کمانا دنیا نہیں ہے، اچھا کھانا دنیا نہیں ہے. پہلی بات تو ہم نے دنیا کو سمجھا ہی نہیں ہے. دنیا کہتے کس کو ہے؟ کسی بھی کام میں اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے اور اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے. اتنا سمجھ لو. دنیا اور دین کی مختصر تعریف آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. اگر آپ تجارت کرتے وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو آپ کی تجارت بھی دین ہے، اور نماز پڑھتے وقت تو خدا یاد نہیں تو آپ کی نماز بھی دنیا ہے. اگر میں اس لیے قرأت کر رہا ہوں کہ میری اچھی قرأت کو سن کر لوگ واہ واہ کریں یا لوگ مجھے چند روپیے اور سکے اور پیسے دے دیں، تو یہ میرا قرأت کرنا، قرآن پڑھنا بھی دنیا ہے. اور اللہ اکبر، میں بازار میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ حلال کما کے بچوں کو حرام سے بچا لوں، تو
سمجھو اللہ کو بھول جانا دنیا ہے، خدا کو یاد رکھنا دین ہے۔ آج ہم اللہ کو بھول گئے، ہمیں اللہ کہاں یاد آتا ہے؟ بتاؤ اللہ کہاں یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے جس قوم کو نماز میں اللہ یاد نہ آئے، اس قوم کو اللہ کہاں یاد آئے؟ جس قوم کو نماز میں، اب جسے اللہ نماز میں یاد نہیں آتا اس کو کہاں یاد آئے گا؟ بتائیے۔ دنیا میں ڈوب گئے اور دنیا کے اندر ڈوب کر کے برباد ہو گئے۔ حضرت سیدنا دنیا کی محبت کا انجام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ پوری بستی مر کے اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، بستی کے پورے لوگ مر کے اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے جو حواری تھے، یعنی آپ کے جو ساتھ میں رہنے والے تھے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا اے کلمۃ اللہ روح اللہ، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سب اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوندھے منہ پڑے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مولا یہ اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہیں، ذرا مجھے بتایا جائے، میرے حواری پوچھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب رات ہوگی تو رات میں آواز لگائیے گا، جب آپ آواز لگائیں گے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ رات جب ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پر چڑھے، اور ٹیلے پر چڑھنے کے بعد آپ نے آواز لگائی، اے اللہ کے بندو تم پر کیوں عذاب آیا، تم اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہو، یہ بتاؤ کیوں اوندھے منہ پڑے ہوئے ہو؟ تو اس میں سے ایک لاش سے آواز آئی، اے اللہ کے پیغمبر ہم اوندھے منہ اس لیے پڑے تھے کہ ہمارے دو گناہ ہیں، اللہ نے جو ہمیں مار ڈالا، اوندھے منہ گرا دیا، عذاب میں گرفتار کیا، ہمارے دو گناہ ہیں۔ ایک تو ہم دنیا سے محبت کرتے تھے، دنیا سے پیار کرتے، یعنی یہی اللہ کو بھول جانا ہمیں پیارا تھا۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچئے مسلمانوں، ہم اللہ کو بھول گئے۔ سچی بات یہ، جو قوم اللہ کو بھول جائے پھر وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے؟ اللہ کو بھول چکے۔ آپ کہیں گے اللہ کو کیسے بھول گئے؟ میں نے کہا جس کو اللہ یاد رہے گا وہ زنا کے اڈے پہ کیسے جائے گا؟ بتائیں نا، ابا یاد ہو تو بندہ سگریٹ نہیں پیتا، اللہ یاد ہو تو زنا کیسے کرے گا؟ سب سے بڑی مصیبت یہی کہ ہم اللہ کو بھول گئے۔ کیا کوئی اپنے رب کو بھی بھولتا ہے؟ ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں کاٹے جا رہے، مارے جا رہے، تباہ کیے جا رہے، برباد کیے جا رہے۔ میں نے کہا اگر سدھرے نہیں تو اس سے برا انجام ہوگا۔ ہمیں برباد کرنے کے لیے کسی حکمراں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو دشمنی اللہ سے لے رکھی ہے۔ اگر حکمراں ہم سے دشمنی نہ بھی کریں تو ہم نے اللہ سے دشمنی لے رکھی ہے۔ جو قوم اللہ کی دشمن ہو جائے، جو قوم اللہ کی، یہ جملے اگرچہ آپ کو کڑوے لگتے ہیں لیکن یہ سچی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے جب میرا بندہ اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والی قوم، اس کو ضرورت ہے کسی فرعون کی کہ فرعون اس کو برباد کرے، اس کو ضرورت ہے کسی نمرود کی کہ نمرود اس کو برباد کرے۔ اگر کوئی فرعون اور نمرود نہ بھی ہو تو چوٹیاں، کتے اور بلی ہمیں برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے، کیونکہ ہم نے اللہ سے دشمنی لی۔ خدا سے دشمنی لینے والی قوم، خدا کو بھولنے والی قوم، کیا رونا روتے ہو؟ اپنی مظلومیت پر کون مدد کرے گا؟ جب قدرت دشمن ہو جائے، سوچو تو صحیح، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی قدرت جب خود کہے کہ میں تیرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ جنگ کا اعلان کرے، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے مسلمانوں، توجہ کیجئے، اللہ کے بندو، اللہ کو بھول چکے ہیں ہم۔ السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔